السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم واقعہ سنیں گے چڑیا اور چیونٹی کا۔ درختوں کے پتے تیزی سے گر رہے تھے اور سردیوں کی آمد تھی۔ ایک امرود کے درخت پر ایک ننھی سی چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا۔ چڑیا کا نام ہیبل تھا۔ اس گھونسلے میں اس کے 2 بچے بھی رہتے تھے، مگر جب وہ بڑے ہوئے تو ایک دن ہیبل کو بتائے بغیر ہی ایسے اڑے کہ واپس ہی نہ آئے۔ میٹھی ہیبل پہلے ہی ان کی وجہ سے اداس رہتی تھی۔ پھر جب سردیاں آئیں تو باقی پرندے بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں دبک گئے۔ اب اس امرود کے پیڑ سے امرود بھی تقریباً ختم ہو چکے تھے، بس ایک آدھ امرود باقی رہ گئے تھے۔ امرود کے تنے میں چند بڑی بڑی چیونٹیاں رہتی تھی۔ ہیبل سارا دن شاخ پر بیٹھی ان چیونٹیوں کو دیکھتی رہتی۔ سردیوں میں جب کبھی چیونٹیوں کا راشن ختم ہو جاتا تو ہیبل سے امرود مانگنے آ جاتی۔ ہیبل امرود کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر نیچے پھینک دیتی کہ انہیں اٹھا کر نیچے نہ لے جانا پڑے، اور یہ چیونٹیاں آسانی سے امرود کے ٹکڑے اٹھا کر بل میں گھس جاتی اور ان کو کھاتی رہتی۔ اس ہیبل کی چند بڑی چیونٹیوں سے دوستی تھی۔ اس کی دوستی میں جینی، کینی، مینی شامل تھی۔ گزشتہ کئی دنوں سے بہت سردی پڑ رہی تھی۔ ہیبل کو کوئی پرندہ نظر نہ آتا تھا۔ وہ بہت اداس رہتی تھی۔ اس کا دل چاہتا کہ کسی دوست سے باتیں کرے، مگر کوئی بھی اسے باتیں کرنے کے لیے نہ ملتا۔ ہیبل نے سوچا چلو جینی اور مینی سے ہی ملتی ہوں، ان سے باتیں کرتی ہوں تو طبیعت خوش ہو جائے گی۔ ہیبل نیچے آئی اور چیونٹیوں کے بل کے باہر آ کر آوازیں دینے لگی، جینی باہر آؤ، کینی میں ہیبل ہوں، پر کوئی بھی باہر نہ آیا۔ تو اس نے پھر آواز لگائی، مینی، کینی دیکھو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ مگر وہ سب چیونٹیاں تو اپنے گرم بستروں میں مزے سے لیٹی گرمیوں کے جمع شدہ پھل اور خشک میوہ جات سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ سب خاموش رہی، کوئی بھی اس کی بات سننے کو نہ آئی۔ کئی دن گزر گئے، ہیبل کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی انسان باہر نہیں نکلتا تھا۔ مہینے بھر سے شدید دھند اور سردی نے انسانوں کو بھی گھروں میں قید کر دیا تھا۔ کچھ لوگ بیماریوں کے خوف سے بھی باہر نہیں نکلتے تھے۔ ہیبل بیچاری کا سردی اور اداسی سے یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ اٹھ کر چل بھی نہیں سکتی تھی، کچھ کھانے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ پھر ایک دن جب چیونٹیوں کا کھانا ختم ہو گیا تو پھر وہ اپنے بستر سے اٹھی کہ کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈیں، مگر باہر طوفانی بارش سے ہر طرف پانی جمع ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اب پانی چیونٹیوں کے بل میں بھی گھس آیا اور ان سب کا کھانا بھی خراب ہو گیا تھا۔ سب چیونٹیاں اپنے پاؤں سر کے اوپر رکھ کر باہر بھاگی۔ اب سوائے پیٹ پر چڑھ جانے کے ان کے پاس بچاؤ کی کوئی تدابیر نہ تھی۔ اب ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا۔ اب وہ جلدی سے گھونسلے کے پاس گئیں اور ہیبل کو آوازیں دینے لگی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ جینی نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ ہیبل اوندھی گری ہوئی تھی۔ تینوں نے اندر جا کر اسے سیدھا کیا، مگر وہ تو بے سدھ پڑی رہی کیونکہ ہیبل مر چکی تھی۔ اس کے پاس چند ٹکڑے امرود کے ویسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ ان سب چیونٹیوں کو خیال آیا کہ شاید اس دن ہیبل ان کے لیے کھانا لائی ہو، مگر انہوں نے گرم بستر سے اٹھ کر ہیبل کی بات سننا ہی گوارا نہ کیا تھا۔ اب وہ سب رو رہی تھی، باقی ساری چیونٹیاں بھی پیڑ پر چڑھ رہی تھی کیونکہ نیچے سارا پانی تھا۔ اب آسمان پر بادل گرجے تو پھر سے بارش ہونے لگی۔ سب نے مل کر ہیبل کے گھونسلے میں پناہ لی، مگر اب وہ بہت زیادہ دکھی تھی کہ ہیبل کتنی اچھی تھی، ان کو کھانا بھی دیتی تھی۔ اب وہ جب مر گئی تو بھی اس نے سب کو پناہ دی ہے، اور وہ جینی مینی کہنے لگی، ہائے اللہ، ہمیں معاف کر دینا، ہم نے اپنے دوست کی پریشانی میں کوئی مدد نہ کی۔ مگر اب ان کے پاس رونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ سخت سردی میں اپنے آس پاس کا خیال رکھیں، کسی بچے، بوڑھے یا غریب کو آپ کی مدد کی ضرورت تو نہیں، تاکہ آپ کو بھی پچھتاوا نہ پڑے۔